شریف کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، اور کوئی بھی مسلمان صاحب ایمان آدمی درود شریف کا منکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں از خود درود شریف کی ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں آپ کے سامنے ایک عجیب واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ واقعہ کتب حدیث میں یوں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے اور جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آقا علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ بھئی اپنے اپنے کھانے جمع کرو، اپنا توشہ سفر جمع کرو، زادرہ جمع کرو۔ سب صحابہ کرام نے زادرہ جمع کیا تو سب کے پاس روٹیاں تو موجود تھیں لیکن سالن موجود نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کے پاس سالن موجود نہیں ہے، نہ کوئی ایسی شے موجود ہے، نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جس سے ہم یہ روٹی کھائیں۔ آقا علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی اثناء کے اندر شہد کی ایک مکھی آ کر بنبنانے لگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ قریب ہی جنگل کے اندر ہمارے شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، اس چھتے کو ہم اٹھا کر لا نہیں سکتی، اگر آپ میں سے کوئی شخص ہمارے ساتھ چلا جائے تو وہ شہد کا چھتا لے کے آئے اور آپ لوگ اس شہد کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جاؤ اور جا کر یہ شہد لے کے آ جاؤ، شہد کا چھتا لے کے آ جاؤ۔ علی تشریف لے گئے، شہد کا چھتا لے کے آ گئے۔ صحابہ کرام نے شہد کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے سے جب فارغ ہوئے تو دوبارہ وہ مکھی بنبنانے لگی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھی دوبارہ شور مچا رہی ہے، دوبارہ بنبنا رہی ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیوں بنبنا رہی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے کچھ سوالات کیے اور اس کے جوابات یہ دے رہی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا سوالات ارشاد فرمائے اور یہ کیا جواب دے رہی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا رزق کیا ہے، تمہارا کھانا پینا کیا ہے، تمہاری خوراک کیا ہے؟ تو شہد کی مکھی کہنے لگی کہ جنگلات کے اندر جتنے بھی درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر جتنے بھی پھل پھول لگتے ہیں، تو یہ پھل پھول ان کا رس ہم چوستی ہیں، تو یہی ہمارا رزق ہے، یہی ہمارا دانہ پانی ہے، اور یہی ہمارا رزق معاش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے کہا کہ درختوں کے پھل تو میٹھے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، بد ذائقہ بھی ہوتے ہیں، ذائقہ دار بھی ہوتے ہیں، لیکن تمہارا شہد تو میٹھا ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی کڑواہٹ کسی قسم کی نہیں ہوتی، کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہوتی، بد ذائقہ اس میں نہیں ہوتا، تو تمہارا شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا عجیب اور حیران کن جواب اس شہد کی مکھی نے آقا علیہ السلام کو دیا۔ شہد کی مکھی کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کسی پھل کا یا پھول کا رس چوستی ہیں تو ہمارا ایک سربراہ ہے جس کے ہم تابع ہیں، تو جیسے ہی ہم رس چوستی ہیں تو ہمارا سربراہ، ہمارا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ پر اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ہم سب شہد کی مکھیاں جتنی بھی ہیں ہم بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو رس ہے اور ہمارا جو شہد ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کڑواہٹ نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس شہد کے اندر مٹھاس پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اگر مکھیاں، شہد کی مکھیاں درود پاک پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے رس میں اتنی مٹھاس پیدا کر دے اور اس میں کسی قسم کی کڑواہٹ اور بد ذائقی اور بدمزگی پیدا نہیں ہوتی، تو اگر ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، پھر صاحب ایمان آدمی محبت اور عقیدت کے ساتھ جب آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھے، درود و سلام کے تحائف بھیجے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کتنے انعامات عطا فرمائیں گے، اور کیسی کیسی رحمتوں سے اور کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی اسے نوازیں گے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک درود پاک عرض کرنے لگا ہوں کہ جس کو مساجد کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس درود شریف کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور بالخصوص جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ درود پاک جمعۃ المبارک کے دن بعد نماز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور جو شخص اس درود پاک کو 80 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 80 سال کی نہ صرف یہ کہ عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے 80 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو یہ پینا فلیکس بھی مساجد میں لگائے جاتے ہیں، اور یہ درود پاک بھی لکھ کر لگایا جاتا ہے کہ اس کو بعد از نماز عصر پڑھا جائے، اور اس اہتمام کے ساتھ، اس قید و بند کے ساتھ اسے پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود پاک آپ کو مساجد کے اندر پینا فلیکس کی شکل میں بھی نظر آ جائے گا۔ تو دیکھیے اس درود پاک کی اس ترتیب کے مطابق اور اس روایت کو جو نقل کیا جاتا ہے، تو اس روایت کو علماء نے، محدثین نے اور مفسرین نے بے اصل اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام المحدثین، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح اور عربی شرح فتح الباری لکھی ہے، انہوں نے اس روایت کو منکر کہا ہے، اس روایت کا بالکل انکار کیا ہے۔ اور حافظ الحدیث حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع اور من گڑت قرار دیا ہے۔ تو اتنے بڑے ائمہ محدثین جب اس روایت کو بے بنیاد، بے اصل، منکر، موضوع اور من گڑت قرار دیتے ہیں، تو پھر اس روایت کی کیا اصل باقی رہ جاتی ہے، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس روایت کا ضعف اس قدر شدید ہے کہ اس روایت کو آپ فضائل اعمال میں اور ترغیب میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ حالانکہ بہت ساری احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جن احادیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، لیکن ان کا ضعف اتنا شدید نہیں ہوتا، وہ ضعیف احادیث بھی فضائل اعمال میں ترغیب میں چل جاتی ہیں۔ لیکن اس روایت کا ضعف اس قدر شدید قرار دیا گیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، محدثین کہہ رہے ہیں، محدثین نے اس روایت کے ضعف کو اتنا شدید قرار دیا اور اتنا کمزور قرار دیا کہ اس کو آپ فضائل اعمال میں بھی بیان نہیں کر سکتے، اس کو ترغیب کے طور پر بھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس درود پاک کو بغیر کسی قید اور شرط کے پڑھتا ہے، یعنی عصر کے بعد کی شرط بھی نہیں لگاتا اور اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے کی شرط بھی نہیں لگاتا، اور بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے انہی الفاظ کے ساتھ پڑھے، تو اس کو درود پاک کا ثواب ضرور ملے گا، درود پاک پڑھنے کے فوائد و ثمرات اسے ضرور ملیں گے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اس درود پاک کو بعد از جمعے کے دن بعد از نماز عصر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ اگر پڑھا جائے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 80 سال کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے، اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ روایت بے اصل ہے اور بے بنیاد۔